وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأخبار مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سورہ النساء سے ایک آیت پاک تلاوت کی ہے. اللہ خالق کے کائنات جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ. اے میرے حبیب علیہ السلام، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہ دیکھا جن سے کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ابھی نماز قائم رکھو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے جاؤ. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، تو جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا تو اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ وَأَشَدَّ خَشْيَةً. تب تو ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسا کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگا. وَقَالُوا رَبَّنَا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے اللہ، لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا. لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور تو نے ہمیں تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ یہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت تقوی والوں کے لیے بہت بہتر ہے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے. فرضیت جہاد سے پہلے جب مکہ المکرمہ میں رہنے والے کفار اور مشرکین نے اہل اسلام کے اوپر گھیرا تنگ کر دیا اور اہل اسلام کو مختلف تکالیف اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت چند لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اہل مکہ کی اذیتیں ایک حد تک پہنچ چکی ہیں اور اب اس سے مزید ہم ان کی تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتے، تو حضور آپ اعلان فرمائیں جہاد کا، تو ہم ان کے ساتھ لڑیں اور ہم ان سے اپنا بدلہ لیں. تو اس وقت یہ آیت پاک نازل ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ابھی تم خاموش رہو اور صبر سے کام لو اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب جہاد کا حکم آئے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا، اعلان ہو جائے گا، تو پھر سب مل کر جہاد کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب اسلام کا سب سے پہلا معرکہ جنگ بدر ہوا اور جہاد کی فرضیت کا اعلان کیا گیا، تو مدینہ پاک میں دوسری صدی ہجری کے اندر جب جہاد کی فرضیت کا اعلان ہوا تو یہ لوگ جو پہلے مکہ المکرمہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اجازت مانگتے تھے کہ جہاد کیا اعلان کریں تو ہم کفار و مشرکین سے اپنا بدلہ لیں، جب وہاں جہاد کا اعلان ہوا تو ان میں سے منافقین کا ایک گروہ وہ اس قدر لوگوں سے خائف ہو گئے کہ جیسا
ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی بڑھ کر ان کے دلوں میں لوگوں کا خوف پیدا ہو گیا، جبکہ انہیں ڈرنا تو اللہ سے چاہیے تھا۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور جب جہاد کی فرضیت کا اعلان ہوا تو وہ یہاں تک بول پڑے کہ یا اللہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں کچھ مہلت تو ملتی، ہم سنبھل جاتے، ہمارے پاس دولت آ جاتی۔ قل متاع الدنیا قلیل، پھر یہ اس موقع پر یہ آیات پاک کے جو ہے وہ اجزاء اللہ رب الجلال کی طرف سے نازل ہوئے، اور فرمایا میرے حبیب علیہ السلام ان لوگوں سے فرما دو کہ جس دنیا کو تم اپنے سینے سے لگا رہے ہو اور لوگوں سے ڈر ڈر کر تم خائف ہو کر رہ رہے ہو، تمہیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، ڈرنا تو تمہیں مجھ سے چاہیے۔ اور جس دنیا کی خاطر تم ایک لمحے کے لیے مزید مہلت مانگتے ہو کہ ہم پر جہاد فرض نہ ہوتا، ہمیں مہلت دی جاتی، تو اس دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بالکل تھوڑی ہے، وہ بالکل قلیل ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو مقابلے میں آخرت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے، یعنی متقیوں کی یہ شان ہے کہ جب وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر جنت سے نکلے گا نہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ تو فرمایا کہ جب اہل جنت جنت کے اندر رہیں گے تو ان کو ملنے والا جو دار بقا ہے وہ بھی ہمیشہ انہی کے لیے ہوگا۔ تو فرمایا اس دار آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت ایک ذرے کے برابر ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں رکھا ہے وہ بہت کچھ ہے۔ اور فرمایا کہ پھر تم دنیا کے ساتھ دل لگا کر نہ بیٹھو بلکہ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ آیت پاک سے سبق اور یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم اللہ رب الجلال ہمیں خود دیتا ہے، اور لوگوں سے ڈرنا، دشمنوں سے ڈرنا، اور اس طرح اہل اسلام کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے ڈرنا اور خائف رہنا اور کانپتے رہنا، ہر وقت جو ہے وہ ایک کھٹکا لگا رہنا، یہ اہل اسلام کی شان نہیں ہے، بلکہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں خود بالکل صاف شفاف ہوں تو ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ رب الجلال کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اپنے کام کے اندر لگے رہتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ بے دریغ ہو کر، نڈر ہو کر باطل قوتوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ وہ تب ہوتا ہے کہ جب ان کے دلوں میں صرف اللہ کا خوف ہو، اور یہی وجہ تھی کہ پہلی مرتبہ بھی حکم ہوا، ایک تو یہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کر دیا کہ یہ جہاد فرضی کیوں ہوا ہے، ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی گئی؟ اللہ اکبر۔ ایک طبقہ تو یہ تھا، اور دوسرا طبقہ نبی پاک علیہ السلام کے سچے عشاقان مصطفیٰ کا تھا کہ جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا انصار اور مہاجرین کو جمع کر کے فرمایا اسلام کا یہ پہلا معرکہ ہے اور جہاد کا حکم اعلان ہو گیا ہے، اور اب ہم نے جہاد کرنا ہے اور میدان بدر کی طرف جانا ہے، اور دشمن 1000 کی تعداد میں ہے اور ہم 313 ہیں، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے یا نہیں؟ تو وہ جو سچے عشاقان مصطفیٰ تھے اور جو موت کو اور شہادت کی موت کو سینے سے لگانے والے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ بدر کے میدان کی بات کرتے ہیں، بدر تو یہ ہے، اگر آپ کا حکم ملے تو ہم اپنے گھوڑوں سمیت سمندر کے اندر چھلانگ بھی لگا دیں، آپ حکم تو ارشاد فرمائیے۔ پھر یہ حضرت سعد تھے جن کو نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کا جواب سنا تو حضور مسکرا پڑے تھے اور فرمایا تم نے مجھے خوش کیا ہے، معاذ خدا تمہیں خوش کرے گا۔ اور ایک وہ وقت آیا کہ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے گئے تو نبی
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت سعد کی موت سے اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے، اور فرمایا پھر ان کی ہمشیرہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو حضرت سعد کے جانے پر؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت سعد رب کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوئے ہیں کہ رب ان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے اور یہ رب کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ تو قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ ان کو یہ انعام اس وجہ سے ملا کہ اس سخت پریشانی کے موقع پر جب حضور علیہ السلام نے ان سے مشورہ کیا نا، تو اس وقت ان کا وہ لاجواب بیان تھا جو حضور کے سامنے انہوں نے بیان کیا، تو نبی پاک علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جب میرے صحابہ اتنے جذبے کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں فتح اور کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ایک طبقہ تو وہ تھا کہ جو گھوڑے سمندر میں ڈالنے کے لیے تیار تھے، اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہماری شان تو یہ ہے کہ ہم نے گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر چھلانگیں لگائی ہیں، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابیاں اور نصرت سے نوازا ہے۔ تو جب اہل اسلام کا یہی معیار رہے گا اور ڈٹ کر نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے ملنے والے اور اللہ کی طرف سے ملنے والے اس فریضے کا خیال رکھا جائے گا، تو اہل اسلام کے سر ہمیشہ فخر سے بلند رہیں گے۔ اور جب موت سے ڈر کر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں اور شہادت کی تمنا دلوں سے نکل جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر کبھی شہادت کی تمنا پیدا نہیں ہوئی، نہیں داخل ہوگا وہ شخص جنت کے اندر کہ جس کے دل میں کبھی شہادت کی تمنا نہیں پیدا ہوئی۔ کم از کم تمنا تو کرے، وہ موقع آئے یا نہ آئے، لیکن دل کی تمنا تو یہ ہونی چاہیے یا اللہ جب تو مجھے موت نہیں تو مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو دعا مانگا کرتے تھے اکثر، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک۔ یا اللہ یہ میری دو دعائیں ہیں، مجھے جب بھی موت آئے تو شہادت کی موت نصیب کرنا، اور اللہ جب بھی مجھے موت آئے تو اپنے محبوب کے قدموں میں موت نصیب کرنا۔ پھر یہ محبت رسول میں اور شہادت کی دعا اس قدر مقبول ہوئی کہ نہ صرف نبی پاک علیہ السلام کا شہر مدینہ نصیب ہوا، بلکہ شہر مدینہ بھی مسجد نبوی نصیب ہوئی، اور مسجد نبوی کے اندر بھی مصلی رسول نصیب ہوا، اور وہاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ تو جب تک اہل اسلام شہادت کی تمنا کرتے رہیں گے اور میدان عمل کے اندر، میدان جہاد کے اندر نکلے رہیں گے، اللہ رب الجلال ہر محاذ پر اہل اسلام کو فتح اور کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فرمایا آخرت تو نیکوکاروں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے، اور یاد رکھنا اللہ رب الجلال کسی کے اوپر ایک ذرے کے برابر بھی، یہ فتیلن کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، جب کھجور کو کھولا جائے نا تو کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتیلہ۔ اللہ رب الجلال فرماتا ہے میری شان کریمی یہ ہے اور میری بارگاہ کی شان یہ ہے کہ میں بندوں کے اوپر اس ذرے اور اس چھلکے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب الجلال جب ظلم نہیں فرماتا تو وہ اپنی شان کریمی سے پھر جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ آیت پاک کی تفسیر کے اندر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ رجل کریم کی بات یہاں امام نے نقل کی ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ رجل کریم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، تو اس نے آ کر عرض کیا کہ جی میں نے فلاں ایک عمارت خریدی ہے، فلاں گھر خریدا ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ ایک بیع نامہ لکھ دیں، اور اس کو میں اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ رکھنا بھی چاہتا ہوں، لگانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ رجل کریم نے لکھا بیع نامہ، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد اشترى مغرور من مغرور دارا دخل فيها في سكة الغافلين۔ آپ نے یہ عبارت اس کے اوپر لکھی، فرمایا کہ ایک مغرور نے، ایک غرور کرنے والے نے ایک غرور کرنے والے سے یہ گھر خریدا، اور
وہ غافلین کے طبقے کے اندر داخل ہو گیا. لا بقاء لصاحبها، اور فرمایا کہ اس میں رہنے والے کو بقا نہیں رہے گی، وہ ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا. اور فرمایا فیہا الحد الاول ینتہی الی الموت، یہ وہ گھر ہے کہ جس کا ایک کونا جو ہے وہ موت کے ساتھ ملا ہوا ہے. والثانی الی القبر، اور دوسرا کونا قبر کے ساتھ ملا ہوا ہے. والثالث الی الحشر، اور فرمایا تیسرا کونا حشر کے ساتھ ملا ہوا ہے. والرابع الی الجنہ او الی النار، اور فرمایا کہ چوتھا کونا یا تو جنت کے ساتھ ملا ہوا ہے یا جہنم سے ملا ہوا ہے. آگے آپ نے لکھا والسلام. اتنی عبارت حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے لکھ کر اس کو بیع نامہ دے دیا. فقرئ علی الرجل، جب اس شخص کے سامنے وہ بیع نامہ پڑھا گیا تو اس نے جب یہ بات سنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ لکھے ہوئے سنے، تو فرد الدار وتصدق بالدنانیر کلھا، اس نے اسی وقت اس پورے کے پورے گھر کو، پوری عمارت کو فروخت کر کے اس کے جتنے دنانیر تھے اور جتنے درہم تھے وہ سارے کے سارے راہ خدا میں صرف کر دیے، صدقہ کر دیے. وتزہد فی الدنیا، اور وہ دنیا کے اندر زہد اور تقوی اختیار کرنے لگا اور اس نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا. یعنی یہ لفظ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کر دیے نا، کہ جس تو گھر کے اوپر فخر کر رہا ہے، جس تو اپنی عمارت پر فخر کر رہا ہے، اور اس دور کی تیری یہ کوٹھی اور تیرا یہ بنگلہ جس کے اوپر تو فخر کر رہا ہے، اس کی تو حیثیت یہ ہے کہ اس کے 4 کونے ہیں. ایک تو جو ہے وہ موت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور دوسرا قبر کے ساتھ ملا ہوا ہے، تیسرا حشر کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور چوتھے کا حال یہ ہے کہ یا تو وہ جہنم کے ساتھ ملا ہوا ہے یا جنت کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو کس پہ دل لگا رہا ہے؟ اس نے کہا اگر حال یہ ہے تو میں اس کو بھی ترک کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہوں. تو دنیا دار بقا ہے، یہاں دار فنا ہے، یہاں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. وہ بغیچے، وہ باغات، وہ محلات، وہ سارا جس کے خاطر جو ہے وہ سب کچھ اپنا داؤ پہ لگایا زندگی کا، وہ درے کا درا دنیا کے اندر رہ جاتا ہے اور انسان قبر میں چلا جاتا ہے. پھر ساتھ کیا جاتا ہے؟ نہ بلڈنگ، نہ بنگلہ، نہ کوٹھی، نہ محل، نہ جائیداد، نہ سرمایہ، سارا کا سارا دنیا کے اندر رہ جاتا ہے. وہاں جاتا ہے تو ایک انسان کا عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ ہے. بس اس لیے انسان یہ بات ذہن کے اندر رکھے کہ جس مالک کے ہاں اتنی بڑی کائنات کی حیثیت یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے. متاع الدنیا غرور، یہ تمہیں دھوکے کے اندر ڈالنے والا ہے. تو وہی رب ہمیں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس بات نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. وہ رب تو جس دنیا کے اندر تو رہ رہا ہے اسے قلیل فرما رہا ہے، بے حیثیت فرما رہا ہے، اور تیرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں انعامات رکھے ہیں، تو کہاں دل لگا کر بیٹھ گیا ہے. اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. دنیا کی ضروریات اور ہوس دنیا انسانی فطرت کے اندر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، اور اگر ختم ہو جائیں تو پھر انسان ہی نہ رہے تو وہ تو ملکوتی صفات کی وجہ سے فرشتہ بن جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان فقط ہی دنیا کا ہو کر رہ جائے اور دنیا ہی کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، بلکہ دنیا کو صرف اتنا لے کہ جس سے ضروریات زندگی اور ضروریات دنیا پوری ہو جائے، اور اپنی آخرت کی طرف فکر کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرے.